بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة وأجل لكم هذه. سیرت پیغمبر اسلام 7واں سال جاری ہے. آج کی تقریر جو مجموعی اعتبار سے 110ویں تقریر ہے، لیکن موجودہ سال کی 13ویں تقریر. اس تقریر کا ایک حصہ آج سے بہت پہلے، شاید 90 یا 95 تقاریر پہلے گزر چکا تھا، اور اسی وجہ سے پچھلے منگل کو اس پورے واقعے کو حذف کر کے، نظر انداز کر کے بات کو صرف وہاں سے آگے بڑھایا گیا کہ جہاں تاریخی اعتبار سے ہماری ترتیب پہنچ چکی ہے، یعنی سن 7 ہجری کا آغاز اور خیبر کی لڑائی. لیکن ایک حوالہ جو میں نے دے دیا کہ خیبر کے بارے میں ہم 6 سال پہلے تاریخ بیان کر چکے ہیں، بہت ہی سخت احتجاج کے ساتھ کسی نے یہ درخواست کی کہ جب اتنا طویل عرصہ گزر جائے ایک واقعے اور دوسرے واقعے میں، تو پھر خالی حوالہ دینے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس واقعے کو دوہرا بھی دیا جایا کرے. یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ویسے ہی تقاریر کا وقت کم رہ گیا ہے، ماہ شعبان بہت قریب آ رہا ہے، اور شعبان کے پہلے 10-12 دن کے بعد پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مکمل طور سے تو اس خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن بہت ہی مختصر یہ تمہید ہو گئی ان تمام صاحبان ایمان کے لیے کہ جن کو اس واقعے کی تکرار کرا گزر سکتی، مگر وقت ملانے کے لیے میں بھی واقعاً اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہا ہوں. آئیے پہلے تو قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کا ترجمہ سماعت کر لیا جائے جن سے آج کی تقریر شروع ہوئی. صلح حدیبیہ سے اللہ کا رسول واپس آ رہا ہے، مسلمان غم اور غصے سے بھرے ہوئے اس صلح میں اپنی یقینی شکست، ذلت اور توہین محسوس کر رہے ہیں. قرآن کریم کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح نازل ہو رہا، جو پہلے تو مسلمانوں کو ایک عمومی بشارت دے رہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ تم جسے توہین اور ذلت اور رسوائی اور شکست تسلیم کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ یہ کامیابی بلکہ فتح مبین ہے، کھلی ہوئی کامیابی. اس ایک عام خوشخبری کے بعد پھر قرآن نے اسی سورے میں آگے چل کر کچھ خاص اعلانات کیے. آیت نمبر 18: وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے تسکین، اللہ نے سکون قلب نازل کیا ان مسلمانوں پر. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک بہت ہی قریبی فتح سے ملا دیا، بہت ہی قریبی ایک فتح ہونے والی جس سے ان کو متصل کر دیا، انہیں پہنچا دیا ایک یقینی فتح کے قریب. اور یہ وہی غزوہ خیبر جو صلح حدیبیہ کے صرف 20 دن کے بعد شروع ہوا، اور 1 مہینے کے اندر اندر مسلمانوں کو وہ عظیم کامیابی محسوس ہوئی جو خیبر کی کامیابی کہلاتی. تو اس کا معنی سورہ فتح کی 18ویں آیت میں آ گیا کہ ہم نے تمہارے لیے سکینہ، تسکین، سکون قلب کا سامان کیا، اور تمہیں ایک بہت ہی قریبی فتح قریبا، ایک بہت ہی قریبی کامیابی سے ملحق کر دیا. اور پھر خالی کامیابی بھی نہیں، کامیابی ہوتی ہے روحانی خوشی. پھر وہی آیت وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا،
اور اللہ تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ کرتا، اور وَأَجِّلْ لَكُمْ هَٰذِهِ، جس میں سے ایک تو یہ فوراً ابھی تم کو ملنے والا، تو روحانی مسرت کہ کفر کو شکست ہو رہی ہے، اسلام کامیاب ہو رہا، اور مادی انعام کہ اللہ تمہیں مال غنیمت بھی عطا کرنے والا، یہ وہ سارے وعدے جو خیبر کی لڑائی سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کر لیے۔ اتنے سارے وعدے یہ بتا رہے کہ واقعاً خیبر کی لڑائی مسلمانوں کے لیے اتنی ہی بڑی کامیابی بننے والی تھی کہ خدا بار بار پہلے سے ان سے یہ سارے وعدے اور اعلانات کر رہا۔ اب آئیے واقعات کے تسلسل کو دیکھیں۔ گزشتہ تقریر میں مختصراً یہ بیان کیا گیا کہ خیبر کا علاقہ دراصل یہودیوں نے آباد کیا، مگر ان یہودیوں نے جو صحیح العقیدہ یہودی، ان یہودیوں نے تو جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری رسول کے آنے کے بعد پھر نہ موسیٰ کی نبوت رہے گی، نہ تورات نامی کتاب کا وجود، وہ یہودی جنہیں آج کل کے حالات میں یہودی کہنا بھی مناسب نہیں، اس لیے جو اس دور کے وہ مسلمان تھے، اس دور کے وہی مومن تھے، نئے نبی کے آنے سے پہلے پرانے نبی کے ماننے والے صحیح مسلم صحیح مومن کہلائیں گے۔ صرف اور صرف آج کے مسلمانوں اور ان میں شناخت کے لیے ہم لفظ یہودی استعمال کرتے ہیں، ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے ہم لوگ اگر ان کو بھی وہی یہودی سمجھا جائے جیسے آج کل اسرائیل کے یہودی۔ اچھا یہ دوسری بات ہے، آپ نے بار بار سنا بھی ہے کہ اسرائیل کا دعویٰ یہی کہ مدینے تک کی سرزمین گریٹر اسرائیل یا عظیم اسرائیل کا حصہ، یہ جو ہمیں خطہ ملا اور ان کا کہنا تو یہ تو بہت ہی نامکمل ہم کو ہمارا حق دیا گیا، یہاں سے تو ہم نے آغاز کیا، ابھی تو ہمیں اس پورے علاقے میں قبضہ کرنا کہ جہاں جہاں تک ہمارے بزرگوں کا جہاں تک ہمارے بزرگوں کی حکومت اور اقتدار پہنچ چکا تھا، اس میں خیبر بھی شامل ہے اور اس میں مدینہ بھی شامل ہے۔ اور بات یہی ہے کہ تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا کہ واقعاً خیبر ہو یا مدینہ آباد تو یہودیوں ہی نے کیا تھا، لیکن وہ یہودی جن کو مسلمان یا مومن کہا جائے گا، جس کی تفصیل علامہ مجلسی ایک حدیث حسن کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول۔ امام فرماتے جس کا تھوڑا سا تذکرہ گزشتہ تقریر میں گزرا کہ یہودیوں کا وہ گروہ جو اصل میں آباد تھا فلسطین، انہوں نے جب مسلسل اپنے علماء سے یہ سنا اور اپنی کتابوں میں یہ پڑھا کہ آخری دور میں جو نبی آئے گا وہ کس علاقے سے آئے گا، تو ایک مرتبہ کمر ہمت کس سے چلے کہ ہمیں اس علاقے میں پہلے سے جا کے قیام کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور ہمیں اطلاع ملنے میں تاخیر ہو جائے اور ہم اس تک جلدی پہنچنے کی فضیلت اور سعادت سے محروم ہو جائیں، پہلے ہی سے اس علاقے میں جا کے بیٹھ جاؤ جہاں اس کا آنا یقینی۔ اور کتابوں میں صرف ایک نشانی لکھی، عیر اور احد کے درمیان کے علاقے سے وہ گزرے، عیر اور احد کے درمیان کے علاقے میں اس کا وطن ہو، وہاں پہ اس کا شہر آباد ہو، اور ایک ایسا شہر ہو کہ اس سے پہلے دنیا کوئی بادشاہ اس میں حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ تورات صحیحہ جو اصلی اور اوریجنل تورات تھی جناب موسیٰ، اس میں یہ لکھا ہوا۔ اب فلسطین کے رہنے والے یہ یہودی جنہیں سرزمین عرب کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، بس اتنی سی ایک نشانی کو پکڑ کے چلے کہ ہمیں تلاش کرنا، اور محاورہ بھی ہے عربی کا، حدیث بھی ہے رسول کی، من جدہ وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ایک کام کا ارادہ کر لے، ٹھان لے کہ یہ کام انجام دینا، وہ کامیابی تک پہنچ جاتا۔ ابتدا میں زحمت ہوئی، یہ نکلے سرزمین عرب میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا عیر اور احد کا درمیان کا علاقہ کون سا، یہ کوئی نہیں بتا پا رہا، کیونکہ یہ دونوں نام بالکل نیا اور اجنبی نام تھے۔ خیبر کا نام لوگوں نے بتا دیا، نیما کا نام لوگوں نے بتا دیا، یثرب کا نام لوگوں نے بتا دیا۔ یثرب جو اصل وہ شہر ہے کہ جسے یہ لوگ ڈھونڈ رہے، مگر چونکہ یہ نام پیغمبر کے آنے کے بعد بدل جانا، اس لیے تورات میں یثرب کا تذکرہ نہیں۔
جب آئے تیر اور احد کا درمیان ڈھونڈ رہے، کئی مرتبہ وہاں سے گزرے، لیکن پتا ہی نہیں کہ یہ ایک طرف کی پہاڑی تیر، ایک طرف کی پہاڑی احد، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے، اپنے جمی جمائی زندگی کو معطل کر کے ایک اجنبی علاقے میں آ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ مجبوری کی حالت میں کہا کہ واپس جانا تو مناسب نہیں، اگر صحیح وہ جگہ ہم کو نہ مل سکی تو کیا ہوا، جتنا اس کے قریب رہ سکتے ہو رہو۔ فلسطین کے مقابلے میں خیبر قریب ہے، فلسطین کے مقابلے میں نیما قریب ہے، چلو یہیں پہ قیام کرو۔ اور پھر خیبر کا بھی بڑا زرخیز، پانی بھی کثرت کے ساتھ ہے، زمین بھی فصلیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اگانے والی، بنجر علاقہ نہیں۔ وہاں کا علاقہ اور پسند آ گیا، کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں فلسطین اور شام کو چھوڑ کے۔ شام اور فلسطین میں کتنی گرینری یا سرسبز ہے وہ ہر وہ آدمی جانتا ہے جو ایک مرتبہ وہاں پہنچ چکا۔ خیبر کچھ اس سے ملتا جلتا علاقہ، وہاں پہ دل لگ گیا اور مقیم ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ دو الگ الگ بستیوں میں ٹھہر گئے، زیادہ تر لوگ خیبر میں، کچھ لوگ نیما میں آئے تھے، سب ایک ساتھ اپنے وطن سے، وہ اکثر ایک دوسرے کے یہاں وزٹ کیا کرتے تھے۔ ایک دن نیما کے دوستوں نے کہا، یہ شہر کا نام کہ چلو کافی دن ہو گئے خیبر کے دوستوں سے ملے ہوئے، آؤ چل کے ان سے ملاقات کریں۔ نکلے، جو بدو گھومتے ہیں صحرا میں، انہیں کی سواری کو کرائے پہ لے کے یہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ ابھی آئے، ان کے پاس زراعت اور کھیتی باڑی کا سامان ہے، ابھی اپنے جانور نہیں ہے۔ ایک بدو گھوم رہا تھا، اسے بلا کے کہا کہ ہمیں یہاں سے خیبر تک جانا، دوستوں سے ملاقات کے لیے لے جاؤ گے؟ اس نے کہا لے تو جاؤں گا، مگر ایک شرط ہے میری، اور وہ یہ کہ میں صرف تیر اور احد کے راستے سے تمہیں لے جاؤں گا، اور کسی راستے سے اگر جانا ہے تو کسی اور آدمی کو تلاش کرو۔ ایک مرتبہ انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، یہ بدو عرب یہاں کا پرانا باشندہ کس علاقے کا نام لے رہا، تیر اور احد جو ہمارے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ سالوں ہم اس پورے علاقے میں ڈھونڈتے پھرے کہ یہ ہے کہاں، اور یہ اتنے آرام سے اس کا نام لے رہا۔ گھبرا کے کہا کہ تم نے کس جگہ کا نام لیا؟ اس نے کہا ہیرو احد، بس میں اسی راستے سے جاؤں گا، اور میں اپنی سواری کے جانور کو کسی اور راستے سے نہیں چلاؤں گا۔ اب اتنا سننا تصدیق ہو، خوشی سے نہال ہو گئے، آپ بسم اللہ چلو اور فوراً چلو، تو ان کو لے کے چلا۔ لیکن انہوں نے پہلے کہہ دیا جب تیر اور احد کا درمیانی راستہ ہے تو ہم کو بتا دو۔ چلتے بالکل ایک ویرانہ وہاں پہنچا تو کہا یہ ہے تیر اور احد، اس پہاڑی کو دیکھو یہ احد کی پہاڑی، اس پہاڑی کو دیکھو یہ تیر کی پہاڑی ہے، تاکہ جلدی سے اپنی سواری روکو۔ بدو نے حیران ہو تو جانوروں کو روکا، کہا خیبر جانا؟ خیبر تو یہاں سے 8 منزل دور، 3 دن کا راستہ ہے، 4 دن بلکہ شاید 8 دن کا راستہ، یہاں کہاں روک رہے؟ دیر ہو جائے گی ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے میں۔ کہا پہلے سواری کو روکو۔ اس بدو نے سواری روکی، جلدی یہ خود اترے اور سامان اتارنے لگے۔ وہ حیران و پریشان ہو کے کہنے لگا کہ تمہیں ہوا کیا؟ خیبر یہاں سے بہت دور ہے۔ کہا کیسا خیبر؟ کہاں کا خیبر؟ کون وہاں جا رہا؟ خدا حافظ، اپنا پورا پیسہ لو، پوری اجرت جو ہم نے طے کی، ہمیں تو یہی قیام کرنا۔ ارے ہم تو پتہ نہیں اس کی تلاش میں کب تھے، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اس کا پتہ مل جائے گا، مگر اتنا بتا دو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو یثرب کہتے ہیں، وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی آبادی تو تھی، بمشکل تمام 8 یا 10 گھر، اس کا نام یثرب، لیکن یہ نام کم لوگوں کو پتا۔ عام طور پر ہم ان 2 پہاڑیوں کے نام سے اس کو یاد کیا کرتے، اور اس کے بعد یہ یہودی نہ صرف یہ کہ وہاں اتر گئے، بلکہ پہلی فرصت اپنے ان دوستوں جو خیبر میں رہتے مگر اصل میں شام اور فلسطین سے ایک ہی قافلے میں آئے تھے، یثرب میں اترنے والے یہودیوں فوراً ان کو خط لکھا کہ بھائیوں ہمارا جوہر مقصود مل گیا، ہماری تلاش کامیاب ہو گئی، جس زمین کے لیے ہم اپنے وطن اور بزرگوں کو چھوڑ کے آئے تھے وہ زمین ہمیں مل چکی، فوراً خیبر چھوڑ کے یثرب میں آ جاؤ۔ وہاں سے جواب آیا کہ فی الحال تو اب آنا بڑا مشکل، اس لیے کہ ہم اپنے کاروبار زندگی کو اتنا پھیلا چکے، فصلیں ہیں، باغات ہیں، مکانات بنا لیے، فی الحال ہم اپنے کاروبار زندگی کو اتنا پھیلا چکے کیا فوراً سمیٹنا اور ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کرنا بڑا مشکل۔ ایک تو ویسے یہ بیچارے لوٹے پوٹے شام کے علاقے سے آئے، ابھی آ کے سیٹل ہوئے تھے کہ دوبارہ پھر
ساری چیزیں چھوڑ کے نئے سرے سے زندگی شروع کروں. کہا کہ مجبوری مگر ہمارا خیال رکھتے رہنا. اور جیسے ہی وہ آخری رسول آئے جس کے انتظار میں ہم اور تم اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے فوراً ہمیں اطلاع دے دینا تاکہ ہم ہر اعتبار سے اس کی مدد کرنے کے لیے یثرب کے شہر میں پہنچ جائیں. یثرب کے یہودیوں اور خیبر کے یہودیوں میں ایک معاہدہ ہو گیا کہ جیسے ہی وہ آخری نبی آئے گا ہم اور تم ایک ساتھ وطن سے نکلے. ہمارا حق ہے تم پر فوراً ہمیں اطلاع دینا تاکہ ہم خیبر سے تمام مال و اسباب کو اپنے تمام جوانوں کو اور اپنے تمام اسلحے کو سمیٹ کے اس نبی کی مدد کے لیے یثرب کے علاقے میں آئے. یہ ہوا ایک معاہدہ. اور یثرب کے رہنے والے ان یہودیوں پھر میں کہہ دوں کہ یہ آج کے یہودی نہیں اصلی اور صحیح یہودی. ان یہودیوں میں اپنی کتاب تورات کے ایک ایک لفظ یقین کامل تھا اور ایسا یقین کامل تھا کہ چونکہ یہ لوگ فقط آخری رسول کی مدد کے لیے یہاں آئے تھے تو جتنا بھی یہ کماتے تھے اپنی ذات سے کم خرچ کرتے تھے زیادہ تر جمع کر لیتے تھے آخری رسول کے لیے. آنے والے رسول کے ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں بس کچھ روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا پیغمبر کی مدد کے لیے خزانے جمع کیے جا رہے ہیں. خزانے بہت بڑھ گئے اس لیے کہ مدینے کی زمین بھی بڑی زرخیز اور یہ وہ علاقہ یہ وہ زمانہ جب پہلی مرتبہ اس کے اندر باغات اور فصلوں کا سلسلہ شروع ہوا یعنی زمین بالکل جوان اپنی تمام طاقت کے ساتھ فصل بھی کثرت کے ساتھ پیدا ہو رہی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. یہ خبر اطراف کے بادشاہوں کو ملی. قریب قریب طاقتور بادشاہ یمن میں رہتا تھا اسے اطلاع ملی کہ ایک ایسا اس کے اپنے الفاظ میں ایک ایسا شہر ہے جس میں اس قسم کے سیدھے سادے یا یہ کہیے کہ احمق و بے وقوف لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دولت اتنی زیادہ اور حفاظت کا کوئی انتظام نہیں. یہ سارے ابھی تک کے الفاظ امام کے چل رہے مگر اس جملے پر میں اپنی جانب سے ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں. یہ جو یمن کے بادشاہ کو اطلاع ملی اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا کہ شاید یثرب کے یہودیوں کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ ان کے جتنے بھی طاقتور نوجوان ہوتے ان سب کو یہ ٹریننگ کے لیے خیبر منتقل کر دیتے کیونکہ خیبر پرانا مرکز بن چکا تھا. جگہ بھی وہاں سے زیادہ اور فوجی اعتبار سے بڑا مشکل علاقہ پہاڑی علاقہ وہاں پہ دشمن کے لیے حملہ کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کہ امام کی حدیث میں یہ جملہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے جوانوں کو شہر سے باہر خیبر بھجوا دیتے تاکہ وہاں پہ وہ فوجی ٹریننگ لے آخری رسول کی مدد کے لیے. مگر یہ جملہ امام کی حدیث میں نہیں مگر جو جملہ ہے اس سے کچھ اس کا اندازہ ہو رہا کیونکہ جملہ یہی کہ یمن کے بادشاہ کو اطلاع ملی صبح اس کا نام صبح کو اطلاع ملی کہ خیبر میں مدینے میں جس کا نام یثرب ہے دولت بہت ہے مگر سوائے کمزور اور بوڑھوں کے اور کوئی نہیں. کہا کہ یہ کیسے سیدھے سادے لوگ اس دولت کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر بھی نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جوان نہیں. خیر اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور مدینے پر حملہ کیا. مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا. مدینے پہ حملہ کیا. اچھا مدینے کے چاروں طرف چہار دیواری کو پہلے ہی دن بنا لی گئی تھی کیونکہ جب شہر بنتا چہار دیواری تو اس کا ایک لازمی حصہ. جیسے ہی اس نے حملہ کیا یہودیوں نے دروازے بند کیے شہر کے اندر محاصرے کے عالم میں بیٹھ گئے. پرانے زمانے کی جنگوں کا طریقہ کار یہی تھا. جب تک کہ یہ ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا اس وقت تک چہار دیواری بنانا یا فصیل بنانا بہترین بچاؤ تھا. دشمن کہاں سے آئے ہوا سے اڑ کے آ نہیں سکتا خشکی سے آئے گا چاروں طرف سے راستہ بند. ہاں صرف ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ کھانے پینے کا جو سامان شہر میں جب دشمن چاروں طرف سے شہر کو گھیرے میں لے اب احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا. پتہ نہیں یہ دشمن کتنا دن یہاں پڑا رہے تو جہاں سے کسی بھی شہر پر دشمن نے حملہ کیا اور شہر والے شہر کی فصیل ہے وہ چہار دیواری اس کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تو ایک احتیاط تو شروع ہو گئی. کھانے پینے میں کنٹرول ہو گئے راشن سسٹم نافذ ہو گئے. یمن کے بادشاہ نے بالکل الٹا طریقہ دیکھا کہ صبح کا وقت آیا پہلی صبح اور اطراف کے جو بدو قبیلے وہاں کے فقیر اور مسکین اس شہر کی دیوار کے قریب آ کے جمع ہونے لگے.
اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا پوچھ کے آؤ یہ لوگ کیوں آئے؟ سپاہی گئے اور آ کے کہا کہ یہ فقیر اور مسکین جو اطراف کے علاقے تھے ان کا کہنا یہ کہ شہر کے رہنے والے انتہائی دیندار اور صدقہ اور خیرات کرنے والے تو روزانہ صبح پہلے وہ دوسروں کو کھلاتے اور اس کے بعد خود کھاتے. یہ سچے یہودی تھے جو آج کل کی زبان میں کہا جا سکتا جناب موسیٰ کے مومن ماننے والے، جناب موسیٰ کے مسلم ماننے والے، یہ وہ یہودی تھے. یہ حکم تو ہر نبی کی امت میں رہا کہ صحیح مسلمان ہی وہ جو پہلے دوسروں کا خیال کرتا ہے اس کے بعد اپنی ذات پہ توجہ دیتا. تو یہ وہ لوگ کہ پہلے اطراف کے تمام فاقہ زدہ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے. سپاہی نے آ کے یہ اطلاع دی تو یمن کے بادشاہ نے کہا جا کے فقیروں سے کہہ دو کہ آج ان کا یہاں آنا بیکار، اس لیے کہ اب تو شہر والے خود فاقے کے عالم میں چلے گئے. ہم نے شہر کو گھیرے میں لے لیا، اب وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا جو جمع شدہ ذخیرہ ہے کھانے پینے کا اسے خرچ کریں گے. چلے جائیں یہ لوگ. سپاہی پیغام لے کے گیا اور الٹے قدموں آ گئے. یمن کے بادشاہ صبح نے حیرت کے ساتھ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کا پیغام کیا پہنچاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں فقیروں سے بات کروں شہر کی دیوار پر، اور شہر کی دیوار مکان کی دیوار کی طرح نہیں، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا اس پہ دوڑایا جا سکے. شہر کی دیوار پر یہاں کے بوڑھے لوگ گئے اور جھولیاں بھر بھر کے کھانے پینے کی چیزیں فقیروں پہ پھینک رہے. یمن کا بادشاہ یہ سنتا ہے اور اس سے یقین نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا؟ ناممکن ہے. جو قوم خود پریشانی کے عالم میں ہو، جو قوم خود محاصرے کے عالم میں ہو، وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے؟ اور سپاہی کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ خیمے سے نکل کے دیکھ لیجیے سامنے کا تو منظر واقعی حیرت انگیز منظر. خود فاقہ کر کے اور ابھی پتہ نہیں آگے کتنے خراب دن آنے والے. اس ڈر کے باوجود فقیروں کی مدد اسی طرح، غریبوں کی مدد اسی طرح، حاجت مندوں کی مدد اسی طرح. جبکہ ہمارا اصول مومن ہونے کے بعد کیا کہ جب کبھی ہمارے حالات کچھ خراب ہوتے تو سب سے پہلی کٹوتی دین کے کاموں کے اندر ہوتی. چندے کم کیے جائیں، صدقے کم کیے جائیں، خمس کم کیا جائے، جو کچھ نیکیاں کی جاتی ہیں وہ کم کی جائے. اپنا ذاتی خرچ تو بہت کم لوگوں کہ ذرا کاروبار میں 19-20 ہوا تو کہیں کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں گے، کچھ نئے کپڑے بنانا چھوڑ دیں گے. جی نہیں، مجلس ہے تو وہ چھوٹی ہو جائے گی، کہیں چندہ کیا جاتا ہے تو وہ کم ہو جائے گی. تو ایک ایسا فطری مسئلہ کہ سوائے اللہ پہ پورا یقین رکھنے والے مومن سے اور کسی کے پاس یہ نظر نہیں آئے گا کہ آنے والے خطرے کو دیکھنے کے باوجود جو طریقہ کار ہے اسی کے اوپر عمل کرے، یعنی غیروں کو دیتا رہے. ایسا بہت کم. آج ان کو یقین کامل کہ راز خدا ہے ان کی بات دوسری. تو آج کتنوں کو یہ یقین کامل، یہی یقین ہوتا تو یہ جھوٹ، فریب، رشوت، سود، یہ شیئر کے پیچھے اندھا ہونا، اگر شیئر حرام یہ سب نہ ہوتا. خیر آئیے نفس موضوع پر. صبح نے یہ منظر دیکھا، حیرت زدہ رہ گیا اور ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں سے کہا یہ کیسے عجیب لوگ، میں تو خالی اسی بات پہ ان کا مذاق اڑا رہا. یہ پوری حدیث چل رہی ہے چھٹے امام، میں تو خالی اسی بات پہ مذاق اڑا رہا کہ دولت اتنی زیادہ ہے اور اپنی حفاظت کا کوئی انتظام انہوں نے نہیں کیا. یہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے کہ اپنے فاقے کا انتظام کر رہے، اپنے آپ کو بھوکوں مارنا چاہتے. ارے جاؤ تم میں سے کوئی ان کے کسی بزرگ کو بلا کے لائے. سپاہی دوڑے دوڑے گئے، شہر کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ ہمارا بادشاہ آپ کے بزرگوں سے ملاقات کرنا چاہتا. اطمینان کے ساتھ شہر کا ایک ڈیلیگیشن باہر آیا اور کہا کہ اے شاہ یمن کیا بات ہے؟ یمن ایک زمانے میں سپر پاور تھا، دنیا کی 3-4 ہی تو بڑی سلطنتیں تھیں، یا روم کی سلطنت، یا ایران کی سلطنت، یا چین کا بادشاہ، یا ہند کا بادشاہ، یا یمن کا بادشاہ. بڑی طاقت. کیا بات ہے؟ آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کہا کہ کیا طریقہ کار واقعے کے عالم میں ہو، غذا کی کمی ہونے والی، محاصرہ بڑا سخت، باہر سے کہیں سے مدد آ نہیں سکتی اور اپنے سامنے کی غذا دوسروں کو دیے جا رہے. کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ہمیں معلوم کہ کچھ بھی ہو جائے اس شہر پہ کوئی آدمی قبضہ نہیں کر سکتا. بڑی عجیب بات. لیکن زبانی کوئی یہ کہے تو دوسری بات، اپنے عمل سے اپنے یقین کو ظاہر بھی کر کے دکھا دیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ زبانی تو ہر مومن کہتا ہے کہ اللہ رازق ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ حلال و حرام کے مسئلے پر بینک کی نوکری چھوڑنے والے کتنے؟ اللہ تو ہے رازق، مگر اس رازق اللہ کا عقیدہ جو زبان پر عمل میں کتنے لوگوں کیا جاتا؟ اللہ تو ہے رازق، لیکن حق فاطمہ خلص غضب غصب کر کے بیٹھنے والے
یہ کہہ کر کہ 10 لاکھ میں 2 لاکھ نکال دیں، فلیٹ کی قیمت میں خمس نکال دیں، گاڑی کی قیمت میں خمس نکال دیں، تو یہ ساری چیزیں بیچنا پڑیں گی، کبھی واقع ہو جائے گی ضروریات زندگی۔ اللہ تو ان کی زبان پہ بھی رازق، یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ رازق نہیں، اللہ کو رازق کہنا اور مگر اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یقین اس شہر پہ کوئی آدمی قبضہ نہیں کر سکتا، آئے پریشانی میں ڈالے گا ہم کو، زحمت میں ڈالے گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہمارے شہر پہ کسی اور کا قبضہ ہو جائے، اتنا ہی یقین۔ اور ایسے آدمی کا جو قضا ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی خفیہ لشکر، گھبرا کے بادشاہ یمن نے کہا دیکھیے انسان کا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو سامنے والی بڑی سے بڑی طاقت بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ جاتی، وہ بھی گھبرا گیا۔ کہا اتنا یقین آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری اس کتاب میں جس کی سچائی سے ہمیں یقین کامل ہے، یہ لکھا کہ عید اور احد کے درمیان آخری نبی آئے گا، اور جس علاقے میں وہ آئے گا اس کا سب سے پہلا بادشاہ وہی بنے گا، اس سے پہلے اس شہر کا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکے گا۔ چھوٹے چھوٹے قبائلی سردار جیسے ہمارے یہاں یہ لوکل کونسلر ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پورے شہر کا حکمران آخری نبی سے پہلے کوئی نہیں ہوگا، بعد میں جو ہو سو۔ تو اتنا یقین کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت شاہ یمن شہر کو گھیرے میں لے کے بیٹھا ہے۔ ایک یقین تو کتابی یقین ہوتا کہ دشمن بہت دور ہے، ہم یہاں گھر پہ ہیں تو پورا یقین، مگر وہ یقین کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے ننگی تلوار لے کر، اور پھر بھی آدمی کو یقین کہ مارنے والا تو خدا ہے، یہ نہیں مار سکتا، رزق دینے والا پروردگار ہے، کوئی آدمی رزق نہیں دیتا کہ بالکل سر کے اوپر مسئلہ آ جائے۔ اتنا یقین شاہ یمن ان کے یقین سے اتنا متاثر ہو کہ ایک مرتبہ نہ صرف یہ کہ اس نے ہتھیار ڈال دی کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کہ ذرا بتاؤ، یہ امام کی حدیث ابھی تک چل رہی، بتاؤ تو صحیح تمہاری کتاب کے آخری رسول کے بارے میں کیا لکھا، کچھ اور تفصیلات بتائیں۔ کہا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو اپنا ملک یمن چھوڑ کے میں یہیں پہ بیٹھ جاتا اس کے استقبال کے لیے، مگر یمن کے حالات مجھے دیکھنا۔ اب اپنی فوج میں 2 قبیلے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، یہ 2 بھائی تھے، 2 بھائی تھے، ان کی اولادوں سے یہ اور ان کی خود اوس اور خزرج بھائی اور ان کی اولاد جو فوج میں شامل، ان لوگوں سے کہا کہ تم یہاں رک جاؤ اور میری نمائندگی کرنا، جب کبھی وہ آخری رسول آئے تو میری طرف سے میں حکم دیتا ہوں کہ میرے نمائندے بن کر اس کی مدد کرنا، اور اگر میں زندہ ہوا تو مجھے فوراً اطلاع دینا، اور اگر میں مر جاؤں تو میرا یہ خط اس کو دینا۔ یہ کہہ کر یمن کے بادشاہ پیغمبر کے نام خط اپنی فوج کے 2 سپاہیوں اوس اور خزرج کے پاس رکھوایا اور کہا کہ اس کی حفاظت کرتے رہے گا۔ اب یہ واقعہ ہے پیغمبر اسلام کی ولادت سے شاید 300 سال یا شاید 400 سال پہلے کا واقعہ، کئی پشتیں گزر گئی، اور ہر طرف یمن کا بادشاہ بھی انتقال کر گیا، اس کی بھی کئی پشتیں گزری، اوس و خزرج دونوں بھائی بھی انتقال کر گئے، ان کی بھی کئی پشتیں گزر گئی، اور پھر وہ لوگ آئے کہ جو مدینے میں پیغمبر پر ایمان لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان میں سے تھے، انہی کے بعد شاہ یمن کا وہ خط تھا کہ جب رسول مدینے آ کے ان کے گھر ٹھہرے تو یہ خط پیش بھی کیا، اور پیغمبر نے یہ اعلان بھی کیا کہ میرے اعلان رسالت سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا ہے یہ شاہ یمن، اور یہ اوس و خزرج جو مدینے پہ حملہ کرنے آئے، یہ یمن کے بادشاہ کی نیابت میں مدینے میں ٹھہر گئے، اور آگے چل کر اسلام اور مسلمانوں کے اتنے مددگار ثابت ہوئے۔ اور وہ جو مدینے کے یہودی تھے وہ بھی انہی بزرگ یہودیوں کی اولاد تھے کہ بزرگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط، اور جوانوں میں نسل بدلنے سے عقیدہ اتنا بدل گئے کہ جو بزرگ یہودی پیغمبر اسلام کی کامیابی پر اتنا یقین کرتے تھے کہ فاتح میں گر جانے کے باوجود انہیں کوئی فکر نہ تھی کہ رسول سے پہلے تو کوئی یہاں آ ہی نہیں سکتا، جو پیغمبر کی مدد کی خاطر وطن عزیز اقارب سب کو چھوڑ کے آئے، انہی کی اولاد پیغمبر کی کتنی بڑی دشمن ہو، اور انہی کے مدینے کے یہودیوں کے دوست خیبر میں تھے جنہوں نے وعدہ لے رکھا تھا کہ جب آخری رسول آئے تو اے مدینے کے یہودیوں یعنی اے یثرب کے یہودیوں ہم سے وعدہ کرو کہ ہمیں اس کی فوراً اطلاع دو تاکہ ہم جس حالت میں بھی ہوں فوراً رسول کی مدد کو پہنچے، تاخیر نہ ہونے پائے۔ یہ اتنے وعدے اور وعید کر رہے جن کے درمیان اتنے ایگریمنٹ ہو رہے اور جن کے بزرگوں نے اپنے خلوص کو ثابت کر کے دکھا دیا، لیکن اگر صحیح
تربیت اور صحیح معلومات اپنی اولاد کو منتقل نہ کی جائے تو یہی نتیجہ ہوتا کہ مخلص بزرگوں کی اولاد بھی پیغمبر کی اتنی بڑی دشمن بنی کہ خیبر کی لڑائی تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین لڑائی ثابت ہوئی. اور ایسی لڑائی کہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ایسی لڑائی جس کے اثرات بدر، احد، خندق، فتح مکہ، صلح حدیبیہ اور غزوہ اوطاس یعنی غزوہ حنین سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ بدر و احد، خندق و فتح مکہ، حدیبیہ اور طائف اور حنین وہ جتنی بھی جنگیں ہوں ان کے اثرات اب ختم ہو گئے. مگر خیبر کی شکست کا مزہ چکھے ہوئے یہودی اب تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے، اور آج بھی دنیا کی سیاست کا ایک بڑا رخ اور انداز وہی خیبر کے شکست خوردہ یہودیوں کو بنایا ہوا، اب تک اس کے انتقام کا سلسلہ جاری ہے. تو اتنے گہرے اثرات پیغمبر اسلام کے زمانے کی کسی اور لڑائی کے نہیں ہیں. لیکن افسوس، بدقسمتی کہ یہ ساری خرابی ان لوگوں نے پیدا کی جن کے بزرگ اتنے نیک تھے، جن کے بزرگ اتنے مخلص تھے. اگر غور کریں تو بزرگوں کی ایک ہی خرابی سمجھ میں آتی، خلوص تھا. مگر دیکھیے انسان ہمیشہ خلوص سے کامیاب نہیں ہوتا. میں کتنے ہی خلوص کے ساتھ اور کتنی ہی محبت کے ساتھ اگر کسی کا علاج کرنے جاؤں جبکہ علم طب سے بالکل نابلد تو میرا خلوص یا میری محبت اس مریض کی جان نہیں بچائے گی. غلط الٹی سیدھی دوا دوں گا، اس کو نقصان پہنچ کے رہے گا. خلوص اور محبت اپنی جگہ، لیکن جب تک انسان کو وہ فن نہ آتا ہو، مہارت نہ آتی ہو، وہ معلومات نہ ہو، مخلص اور محبت کرنے والا نقصان تو پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں. اسی لیے نادان دوست کی اتنی برائی دنیا کے تمام لٹریچر میں کی جاتی کہ دوست ہے مگر نادان و ناسمجھ. اب ان یہودیوں سے بظاہر یہ بھی غلطی ہو کہ انہوں نے صرف عقیدے کو عقیدے کی حد تک رکھا، اپنی اولاد کو معلومات نہ دی. بس اتنا کہتے رہے ایک آخری رسول آنے والا، ایک آخری رسول آنے والا. مگر جو صحیح معنوں میں تربیت ہوتی ہے اس عقیدے کے ساتھ، یہ سمجھتے رہے کہ آخری رسول کے لیے پیسہ جمع کریں گے اس کے کام آئے گا، نوجوانوں کو لڑنے کی ٹریننگ دلوائیں گے اس کے کام آئے گی. بس اتنا وہ خیال کرتے رہے. یہ پتہ نہ چلا ان کو، یہ اندازہ نہ ہوا، لا علمی میں یہ ٹھوکر کھا گئے کہ جب تک اندرونی طور پر اس کا عقیدہ اور معرفت پختہ نہ کیا جائے، جتنی بھی ہم ظاہری طور پر اس کو تربیت دلوائیں گے وہ پیغمبر کا دشمن ہوا تو یہی ساری طاقت رسول کے خلاف استعمال ہو. ہمارے یہاں ذرا اس غلطی کے آثار کہ ہر شخص کے پاس آخری امام کے ظہور کا عقیدہ، مگر جو صحیح معنوں میں اس کے دلائل، جو صحیح معنوں میں اس کے تقاضے، پھر جو ظہور امام کے عقیدے کی جو تربیتیں وہ بہت کم گھروں میں آپ کو نظر آئیں گی، جس کے نتیجے میں جب خالی لفظی عقیدہ رہ جاتا چاہے وہ خلوص کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو مگر معلومات کے بغیر ہو تو یہ غلطی ہو جاتی کہ جس کا آدمی انتظار کر رہا بعد میں اسی کا دشمن ہو جاتا. ہمارے یہاں تو روایتوں میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ آخری امام کا انتظار کرنے والے آخری امام کے دشمن بھی بن جائیں گے. اور یہودیت کی تاریخ نے ہم کو ایک سبق بھی دیا. تو خیبر، غزوہ خیبر جس کے بارے میں قرآن نے پہلے سے ہی پیشین گوئیاں کرنا شروع کر دی، یہ بھی ایک عجیب چیز کہ غالباً پیغمبر اسلام کی زندگی کے اور واقعات جو پہلے سے قرآن پیشین گوئیاں اور بشارتیں نہیں کرتا. خیبر کی لڑائی ہے کہ آپ نے سنا کہ 3-4 آیتیں سورہ فتح میں نازل ہوں. اصابہم فتحا قریبا، ان قریب تمہیں فتح ملنے والی. وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اللہ تمہیں مال غنیمت دلوانے والا. فعجل لکم ہذہ، ایک سے بہت قریب غنیمت تمہارا انتظار کر رہی. یہ سارے قرآن کی باتیں، یہ ساری قرآن کی آیتیں. تو خیبر آباد کیسے ہوا یہ آپ نے سنا، اور خیبر پھر ویران کیسے ہوا یہ ان کی اپنی غلطیاں، یہ ان کی اپنی کوتاہیاں. اور بس اسی کا بیان آج کی تقریر کے باقی ماندہ حصے میں مقصود ہے. مجھے اندازہ کہ خیبر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے میں کچھ زیادہ تفصیلات میں چلا گیا، لیکن یہ تفصیلات اس لیے ضروری کہ وہ تمام افراد جنہوں نے آج سے 95 تقاریر پہلے کی وہ تقریر نہیں سنی جس میں یہ واقعہ ایک دفعہ آ چکا، ان کے لیے ربط ملانا شاید مشکل ہو جاتا. تو خیبر پیغمبر کی آمد سے 400-500 سال پہلے سے آباد ہو چکا.
انتہائی زرخیز علاقہ، مدینے سے 173 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آج کل کے حساب سے، تقریباً 105 107 میل، 100 میل کے فاصلے پر مدینے سے خیبر کا علاقہ۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کیونکہ وقت اب گزر رہا تھا تو اختصار کے ساتھ ذرا مزید اس کی وضاحت کر دی جائے۔ خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں دو روایتیں۔ ایک روایت تو وہی ہے جو پچھلی دفعہ بیان ہوئی، یہودیوں کی زبان خیبر کے معنی ہے قلعہ، اور خیبر اس کی جمع بہت سارے قلعے۔ تو خیبر کے علاقے میں کم سے کم 7 اور شاید 10 قلعے یہودیوں نے بنا کے رکھے، اور سب کے سب ناقابل تسخیر۔ 14,000 کا لشکر وہاں پہ موجود تھا۔ تو قلعے اتنے زیادہ، اس لیے خیبر کا نام خیبر یعنی قلعے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں، 2 بھائی، ایک کا نام خیبر تھا، ایک کا نام یثرب تھا۔ ایک جب یہ دونوں بھائی عرب کے علاقے میں داخل ہوئے تو ایک جس جگہ جا کے اترا اس کے نام پہ جگہ کا نام خیبر پڑ گیا، دوسرا جس جگہ جا کے اترا اس کے نام پہ اس جگہ کا نام یثرب پڑ گیا۔ اور رسول کے آنے کے بعد یہ یثرب کا لفظ بدل کر مدینۃ النبی یا آج کل مختصر ہو کے مدینہ رہا۔ بہرحال یا خیبر اس بھائی کا نام ہے جس کے نام پہ پورے علاقے کا نام پڑ گیا جو پہلی دفعہ یہاں اترا، اور یا خیبر قلعوں کا نام۔ اللہ کا رسول صلح حدیبیہ کے بعد مدینے آیا اور یہ اطلاع مل رہی کہ خیبر کے یہودی بے چین، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور پرانی بات، لیکن وہ تو صرف 3 یا 4 جملوں میں۔ آپ نے مسلسل آج کی گفتگو میں یہ سنا کہ شام سے آنے والے یہودیوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک خیبر میں چلا گیا، ایک مدینے میں رہا۔ جو مدینے میں رہے ان کے 3 قبیلے ہو گئے، اور تینوں قبیلے ایسے جنہوں نے مسلمانوں سے دغا کی، تو ایک کو قتل کیا گیا، 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ مدینے سے نکل کر اسی خیبر میں گئے جہاں ان کے بزرگوں کے دوست رہتے۔ اب دیکھیے بزرگوں میں تو یہ طے پایا کہ خیبر کے لوگ مدینے آئیں گے، مگر انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ الٹا ہو گیا کہ مدینے کے یہودی جو ہیں وہ نکل کے خیبر پہنچے، اور مدینے کے یہودی خیبر کے یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اس لیے کہ براہ راست کے مسلمانوں کے کانٹیکٹ میں تھے، اور مسلمانوں کی ہر کامیابی ان کی حسد کی آگ میں اضافہ کرتی چلی جا رہی۔ وہ سارے واقعات کہ آخر اللہ کے رسول جیسے صلح پسند شخص نے ان قبیلوں کو مدینے سے کیوں نکالا، وہ آپ نے سنا جو تفصیل کے ساتھ سن رہے۔ 110ویں تقریر ہے آج سیرت رسول کی کہ پیغمبر نے جہاں تک صبر ممکن تھا صبر کیا، جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا اس وقت ان قبیلوں کو نکالا۔ یہ قبیلے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دونوں بہت چکے ہیں خیبر کے اندر۔ اب ان میں سے یہ دوسرا قبیلہ اس کا سردار ہے وہ مارا گیا، لیکن اس کی بیٹی صفیہ وہ خیبر پہنچ چکی، اور خیبر پہنچ کر ان کی شادی خیبر کے ایک سردار سے ہو گئی۔ یہ وہی صفیہ جنہوں نے بہت پہلے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا کہ جس دن رسول پہلی مرتبہ مدینے میں آئے تھے تو ان کا باپ جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور سردار ہمیشہ کوئی بڑا عالم ہوتا تھا، اور ان کا چچا جو قبیلے کا دوسرا بڑا عالم تھا وہ پیغمبر سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور پیغمبر سے مل کے آئے تھے۔ دیکھے تو صحیح یہ کون ہے آنے والا؟ صفیہ گھر کی لڑکی، ایک کی بیٹی ہے ایک کی بھتیجی۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرا چچا میرے باپ سے پوچھ رہا کہ اے میرے بھائی فاطمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے باپ نے کہا خدا کی قسم یہ وہی سچا رسول ہے جس کی گواہی موسیٰ نے دی ہے اور تورات میں پیشین گوئی آئی۔ تو میرے چچا نے کہا پھر کیا ارادہ؟ تو میرے بابا نے کہا مگر ہم آخری سانس تک اس کا مقابلہ کریں گے، ورنہ ہمارا اقتدار چھن جائے گا، ورنہ ہماری بادشاہی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ صفیہ نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا۔ پھر صفیہ کا باپ بھائی وہ تو مارا گیا، لیکن یہ خیبر پہنچی، خیبر کے سردار سے ان کی شادی ہوئی۔ اور پھر آپ سنیں گے واقعات میں آگے چل کر کہ ان کے شوہر ایک ایسی غلطی کی جس کی بنا پر پیغمبر کے حکم سے وہ قتل کیے گئے، اور ان کی خواہش پر ان کی شادی
پیغمبر اسلام سے ہوئی. وہ بات کا ایک واقعہ. تو مدینے سے نکلے ہوئے یہودی وہ بھی خیبر پہنچ گئے, اور خیبر کے پرانے یہودی اور مدینے سے نئے آنے والے دونوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی. پیغمبر کو اطلاع ملی تو پیغمبر نے مدینے کے مسلمانوں کو تیار کیا, لیکن ایک عجیب حکم دیا. عجیب حکم یہ کہا کہ صرف وہ لوگ چلیں جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے, اور وہ کتنے ہیں؟ صرف 1400. اور خیبر میں کتنے یہودی ہیں؟ 14,000. 1 اور 10 کا مقابلہ, اور خالی 1 اور 10 کا مقابلہ نہیں, یہودیوں کے قلعے پہاڑیوں پر مسلمان جو حملہ کریں گے زمین سے جا کے حملہ کریں گے, اور زیادہ سخت مقابلہ. پیغمبر اعلان کر رہے کہ صرف وہ لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے. یہ جملہ پچھلی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کئی جملہ رہ گیا. لیکن پھر پیغمبر نے کہا کہ ہاں, اگر اپنی خوشی سے کوئی چلنا چاہے تو چل سکتا, مگر وہ لشکر کا سپاہی نہیں مانا جائے گا. اب کیا مطلب ہے اس جملے؟ یعنی خیبر کا قلعہ ایک لالچ بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے, اس میں مال ہے, دولت ہے, مال غنیمت کے ڈھیر. تو سپاہی صرف وہی مانے جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں گئے, یعنی مال غنیمت صرف ان کو ملے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی خوشی سے آنا چاہے تو آ جائے, مگر اسے خیبر کے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا. تاکہ دولت کے لالچ وہ سارے منافق جو صلح حدیبیہ میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ وہ تو موت کا سفر یہاں نہ آئے گا کہ یہ دولت کا سفر, پابندی لگا چکے. اب یہ دوسری بات کہ تاریخوں میں لکھا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے سفر میں بھی کچھ منافقین وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے, وہ تو خیبر تک گئے. اس کے علاوہ پیغمبر کی جانب سے یہ پابندی آ گئی, اور پیغمبر نے 20 عورتوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا. سلمہ پیغمبر کی بیوی, اور ہمارے عقیدے کے مطابق بعد خدیجہ طاہرہ ازواج رسول میں ان کا مقام سب سے افضل. ان کو تو پیغمبر نے اپنے ساتھ لیا. 20 اور عورتوں کو بھی پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھ لیا. یہاں پہ 2 روایتیں. ایک روایت یہ کہ خود پیغمبر نے 20 عورتوں کو اپنے ساتھ اس لشکر میں شامل کیا, اور ایک روایت جو ناسخ التواریخ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے پیغمبر کے پاس جا کے ایک پیشکش کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی اس لشکر میں لے جائیے. پیغمبر اسلام نے کہا تم کیا کرو گی اس لشکر میں شامل ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول جب تک جنگ نہیں ہوگی ہم اپنا چرخہ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں, ہم لباس تیار کرتے رہیں گے, اون کاٹتے رہیں گے, اور پھر اس کو آپ بیچیے گا, اور جتنا پیسہ آئے وہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے اور لوگوں کے صدقے کے لیے. اگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے زمانے میں لباس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی, کیونکہ یہ ٹیکسٹائل ملز وغیرہ نہیں, ہر کپڑا ہاتھ سے بنایا جاتا, چنانچہ بڑا قیمتی ہوتا. عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے چرخے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, جب تک جنگ نہیں چھڑے گی ہم مسلمانوں کے لیے مالی مدد فراہم کرتے رہیں گے, اور جب جنگ ہو جائے گی تو مسلمانوں کو پانی پلانا اور زخموں کی مرہم پٹی کرنا یہ خدمت ہم انجام دیں گے. تو پیغمبر اسلام ان کے جذبے پہ اتنا خوش ہو کہ نہ صرف یہ کہ ان کو لشکر میں شامل کیا, بلکہ جب خیبر کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو لڑنے والے مجاہدوں کے ساتھ ان 20 عورتوں کو بھی پیغمبر نے حصہ دلوایا مال غنیمت میں سے, فقط اس لیے کہ انہوں نے واقعا پورے غزوہ خیبر کے درمیان مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیا. اور وہ بھی عجیب بات, حجاب کا حکم آ چکا, حجاب کی پابندیوں کے ساتھ. تو آپ کس طرح علماء لکھتے ہیں ناسخ التواریخ کا جملہ 1400 پیغمبر اسلام کے پرانے ساتھی, 10 منافقین, 20 عورتیں اور شاید کچھ اور لوگ فقط جنگ میں حصہ لینے کے لیے مدینے سے چلنے لگے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, تمام منافقوں کا سردار. اچھا یہ کون آدمی؟ اگرچہ اس کا تعارف کرانا تو بیکار, مگر آج جو روایت میں نے شروع میں پڑھی اس کے حوالے سے اس کا ایک جملے میں تذکرہ ہو جائے. وہ پرانے یہودی جو تورات کو پڑھ کر اپنا وطن چھوڑ کے مدینے میں آ گئے. رسول سے پہلے کوئی حکمران نہیں بن سکتا, تو اس میں باہر سے حملہ کرنے والے بھی شامل تھے کہ کوئی باہر کا بادشاہ شہر رسول پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اب تاریخ ایک عجیب بات بتاتی
کہ اندرونی طور پہ بھی یہی سسٹم چلا کہ کبھی بھی اس روایت کی وجہ سے نہیں، یہ تو مدینے والوں کو بعد میں پتہ بھی نہ رہی کہ تورات میں کچھ لکھا، کیونکہ مدینے کا کنٹرول بت پرستوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا جو تورات کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے درمیان آپس کے اندر ایسی جنگیں رہی کہ کبھی بھی کوئی بادشاہ نہ بن سکا، ہمیشہ دو سردار رہے۔ آخر میں جا کے ایک وہ وقت آیا کہ عبداللہ ابن ابی کے نام پہ دونوں متفق ہو گئے، بت پرستوں کا پہلا قبیلہ اوس بھی، بت پرستوں کا دوسرا قبیلہ خزرج بھی، یہ دونوں متفق ہو گئے عبداللہ ابن ابی کے نام پر۔ تورات کی پیشین گوئی ٹوٹنے کا وقت قریب آ گیا، باہر سے تو مدینے پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، مدینے کے اندر ایک بادشاہ بننے جا رہا، مگر یہ بھی تاریخ کا جملہ، اور میں اس سے پہلے تقریباً 40ویں یا 41ویں تقریر میں بتا چکا کہ بس عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانا تھا، اور وہ بن بھی جاتا، صرف اس کے سر کا تاج وہ جہاں بننے گیا کچھ دیر ہو گئی، اور وہ جو دیر ہوئی اس دوران پیغمبر کا نام مدینے میں پہنچ گئے، اور مدینے کے حالات بالکل پلٹ گئے، اور عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت چھین کے پیغمبر اسلام تک آ گئی۔ وہ داغ جو سینے پہ لگا عبداللہ ابن ابی کے تو مرتے دم تک رہا، مگر تورات کی پیشین گوئی جو بظاہر ٹوٹ جاتے، اگر ایک آدھ ہفتے پیغمبر کا نام مدینے میں تاخیر سے پہنچتا، پروردگار عالم واقعات کو کس انداز سے جاری کرتا، اس کی ایک بہترین مثال۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی ہر جگہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا، نقصان پہنچا رہا، یہاں تک کہ خیبر کی لڑائی میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خیبر کی لڑائی سے پہلے مارا جا چکا تھا، خیبر کی لڑائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اور یہاں پہ اس بات میں بتا دوں موقع اور محل کی وجہ سے، وہ یہ کہ یہ بھی پچھلے سال کی ایک تقریر ہے، اس کو دہرانا نہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے ایک سفر کے دوران مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا اختلاف پیدا کرنا چاہا کہ رسول ہر چیز برداشت کر سکتے، اس اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی قومیت کا اختلاف، لسانیت کا اختلاف، صوبائی علاقہ پرستی کا اختلاف، یہ کہہ کر کہ ہم مدینے کے انصار، مدینے کے پرانے باشندے، یہ مکے والوں باہر سے آ کے ہمارے شہر کا قبضہ کر گئے، ہم اب تک برداشت کرتے رہے ان کو، اب برداشت نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، اس کی تفصیلات تو سارے گزشتہ کی تقاریر غزوہ بنو مصطلق کے بیان میں دیکھی جا سکتی، لیکن سورہ منافقون اسی واقعے پہ نازل ہوا۔ ایک آواز اس نے بلند کر دی مہاجرین اور انصار کے مسئلے سے، اگر جو مسئلہ چھوٹا تھا، ایک کنویں پہ پانی لینے ایک مہاجر گیا، ایک انصار گئے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا، مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، انصار نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، غلطی ان کی تھی، پیغمبر نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ عبداللہ ابن ابی اندرونی طور پر انڈر گراؤنڈ سازشیں کرتا رہا کہ یہ مکے والے ہم مدینے والے، یہ باہر سے آنے والے ہم مقام، ان کا کلچر الگ ہمارا کلچر الگ، بات کتنی بڑھ گئی کہ قرآن میں اس کے بارے میں کلیئر آیتیں نازل ہو گئی، اور پیغمبر اسلام کی زبان پہ عبداللہ ابن ابی کی مذمت آ گئی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا وہ اپنے باپ کے قتل پہ تیار ہو گئے، پیغمبر نے منع کیا، خبردار اپنے باپ کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ باپ منافق سے ہی ایک احترام رکھتا، باپ کا ایک احترام ہے اسلام میں، یہ یاد رکھیے، چاہے باپ مشرک ہو، چاہے باپ کافر ہو، چاہے باپ منافق ہو، چاہے باپ واجب القتل ہو، احترام ہے ایک باپ کا۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے سیرت رسول فقط سننے کی چیز نہیں ہے، عمل کی چیز۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ آپ کی تقاریر میں ایک صرف خرابی ہوتی ہے، ہماری قوم ماضی سننا چاہتی ہے کیا ہو گیا، مستقبل سننا چاہتی ہے کیا ہوگا، حال نہیں سننا چاہتی ہے کہ ابھی ہم کیا کریں، اور آپ حال ہی حال سنانے لگتے ہیں، تو بہرحال وہ میں سناتا رہوں گا اس لیے کہ وہ میری شرعی ذمہ داری۔ یہ سیرت رسول اسی حوالے سے کہ ہمیں دیکھنا کہ پیغمبر نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سکھایا۔ عبداللہ ابن ابی جو یا تو اس واقعے کے فوراً بعد مر گیا یا خیبر کی لڑائی کے بعد مرا، تو خیبر کی لڑائی میں بھی اس نے دھوکہ دیا، واقعہ بھی آتا، مگر یہ توجہ ہے باپ کا مقام کہ اگر منافق باپ بھی ہے تو پیغمبر کہہ رہے کہ اے عبداللہ کے بیٹے تمہیں حق نہیں ہے اپنے باپ کے خلاف زبان کھولنے کا، یہاں تک کہ
اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مرحلہ دیا تھا تو عام لوگوں سے امر بالمعروف الگ طریقے سے ہوگا، والدین کے لیے طریقہ الگ بتایا گیا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ ابھی رجب کی ابتدا میں معصومین کی ولادت اور شہادت کی کچھ تاریخیں گزری۔ اس ماہ رجب ایک معصوم ایسا معتبر روایت کے مطابق اس کی ولادت کی تاریخ بھی اسی ماہ رجب میں اور شہادت کی تاریخ بھی اسی ماہ رجب میں، ورنہ باقی جس معصوم کا تعلق ماہ رجب سے، اگر ولادت اس مہینے میں ہے تو شہادت نہیں، اور شہادت ہے تو ولادت نہیں۔ پہلی رجب اگر 5ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو شہادت نہیں، اور 7 رجب اگر جناب عباس کی ولادت ہے تو شہادت نہیں، اور 10 رجب اگر 10ویں امام کی ولادت ہے تو شہادت اس مہینے میں نہیں، اور 13 رجب اگر مولا کی ولادت تو شہادت نہیں، اور 25 رجب اگر 7ویں امام کی شہادت ہے تو ولادت نہیں۔ مگر ایک معصوم ایسا کہ معتبر روایت کے مطابق اس کی ولادت بھی اسی مہینے میں، شہادت بھی اسی مہینے میں، اور رجب ہی میں ہم تقریر کر رہے ایک واقعہ مختصر تھا، اور وہ کون معصوم؟ ہمارا 10واں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 رجب شہادت ہے، 5 رجب ولادت ہے، اور 10ویں امام کا زمانہ متوکل عباسی جیسے ظالم کا زمانہ تھا۔ متوکل عباسی کون؟ پورے عباسی خاندان کا تذکرہ میرا مولا 100 سال پہلے خطبے میں کر چکا۔ کس طرح سے ایک ایک حاکم کا نمبر بتایا، نام نہیں لیا، کہا کہ اس خاندان کا پہلا ایسا ہوگا، دوسرا ایسا ہوگا، تیسرا ایسا ہوگا، چوتھا ایسا ہوگا، پوری ایک چیز بتائی۔ وہ عاشروں اکثروں، اور جو اس خاندان میں 10واں حکمران ہوگا وہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا۔ کافر نہیں کہا، اکفر، کافر کے معنی کفر کرنے والا، اکفر سب سے زیادہ کفر کرنے والا، اور ہم اور آپ بھی نہیں کہ جذبات میں جس کو جو چاہے کہہ دیں۔ یہ علی جیسے امام کا کلام کہ 10واں سب سے بڑا کافر متوکل، اور یہ ایسا ظالم تھا کہ وہ ظلم کیے اس سے پہلے یزید کے ملے تو ملے، اور دشمنان اہل بیت کو بھی اس جسارت کی ہمت نہیں ہوئی۔ 10ویں امام کو بھرے بازار میں اپنی سواری کے آگے ننگے پیر اس سے دوڑایا۔ ہمارا سن لیتے لوگ تصور کر، ایک عالم اس منظر میں ہمیں نظر آ جائے، ایک ظالم حکمران سواری پر بیٹھا اور عالم کو ننگے پیر کہا جائے کہ لوگوں کے درمیان بھرے بازار میں دوپہر کے وقت آؤ، ہم سے یہ منظر نہ دیکھا جائے۔ عالم نہ صحیح ہے، عام عزت دار اور آبرو مند آدمی، اور کہا 10واں امام فرزند فاطمہ اس حالت میں اسے بازاروں سے دوڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہی انسان جس نے 10ویں امام کو اپنے گھر میں بلا کر شراب کا جام پیش کیا کہ بسم اللہ سے دیجیے، لیکن یہ جسارت کم از کم یزید تو بہرحال جو ہے وہ تو سب جانتے، مگر یزید بھی امام کے سامنے شراب پی کے رہ گئے، مگر یہ پیشکش کرو۔ 10ویں امام کو بلا کے کہا کہ آپ گانا گائیے، آج میرا گلوکار چھٹی پر ہے۔ یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے تاریخ میں نمایاں طور پر پہلی مرتبہ کربلا محلہ میں امام کی قبر کا نام و نشان مٹانا چاہا۔ وہ پہل رک گئے، وہ دریائے فرات کا پانی ٹھہر گیا، ورنہ اس نے تو پورا انتظام کیا، مگر یہ اتنا ہے جملہ کہ تعویذ قبر کو یعنی ذریعہ مبارک کو اس نے جلا دیا۔ امام مظلوم کی ذریع صدام کے مظالم سے پہلے ایک مرتبہ جلائی جا چکی، متوکل کا زمانہ ہے۔ یہ وہی متوکل جس کے مظالم اتنے بڑے کہ دربار میں اس نے ایک مسخرہ رکھا جس کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مولا کے نام پہ رکھا، اور عجیب و غریب اس سے حرکتیں دربار میں کروائی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، اور آخر میں ایک دن جسارت اتنی بڑھی کہ رسول کی بیٹی شہزادی کی شان میں ایسی گستاخی کی اس نے ہرے دربار کہ اپنے تو اپنے غیروں سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس کا اپنا بیٹا جب فاطمہ کا نام آ گیا اور ایسا توہین آمیز مسئلہ، ایسی گستاخی کہ بیان کی جائے تو نقل کفر نباشت کا مسئلہ میرے خیال میں یہاں نہیں چلے گا۔ بیان نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس نے شہزادی کے حوالے سے کہا اور جو تہمت اور الزام لگا سزا بیٹا برداشت نہ کر سکتا۔ اس دور کے تمام علماء سے باپ کا نام دیے بغیر ایک فتویٰ پوچھا کہ اگر کوئی رسول کی بیٹی کی شان اس انداز کا گستاخانہ عمل کرے، سب نے کہا وہ واجب القتل، کیونکہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں،
مسئلہ ناموس رسالت کا، سب نے کہا واجب القتل۔ جب یہ 10ویں امام کے پاس بھی پہنچا تو اسے یہ توقع تھی کہ سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے 10ویں امام مجھے ہدایت دیں گے۔ 10ویں امام 2 جملے گئے، 1 نہیں۔ پہلا کہا وہ واجب القتل، مگر باقی علماء کو نام نہ پتا تھا، امام کو تو معلوم تھا، اور ویسے وہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ فتوے میں اس نے نام نہ لکھا، لیکن ہر ایک کو پتا تھا کہ کس کے لیے فتویٰ لیا جا رہا۔ 10ویں امام نے کہا واجب القتل ہے تیرا باپ، مگر تو اسے اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر۔ چوتھی کہا فرزند رسول آخر کیوں؟ اس نے شہزادی کی شان میں گستاخی کی، کہا وہ واجب القتل، یہ تو میں بھی کہہ رہا، مگر پھر بھی تیرا باپ ہے، اور باپ چاہے اتنا ہی گستاخ کیوں نہ، بیٹے کو اتنا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اور سزا دے سکتا ہو تو اپنے ہاتھ سے سزا نہ دے، ورنہ خدا نیکی کا کام ہونے کے باوجود تجھے جوان مرد کر دے گا، تیری زندگی کا سلسلہ کاٹ دے گا، کیونکہ یہ عمل باپ کے حق میں گستاخی لکھا جا سکتا ہے۔ بیٹا نہ مانا، رات کے وقت تلوار لے کے باپ کے کمرے میں گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اگلے دن پتا چلا کہ متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا، اور 6 مہینے بھی نہ گزرے کہ عین عالم شباب میں اس کا بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور امام نے کہا دیکھو، اسی لیے میں نے اس کو پہلے سے منع کیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے امام کا جملہ، شہزادی کی شان میں گستاخی، 10واں امام کیا کہتے ہو، مگر اس کے باوجود باپ بیٹے اور باپ کے رشتے میں احترام۔ جب ایسا باپ متوکل جیسا اس کے بارے میں امام کہے کہ بیٹے کا ایک حق، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال اگر ایک مومن باپ چاہے بیٹے کو اس سے کتنا ہی اختلاف ہے فکر، مگر کتنا حق اور احترام ہوگا اس باپ کا۔ اور باپ کا جب یہ حق ہے تو ماں کا حق، جو ہر اعتبار سے باپ سے زیادہ افضل۔ جو معصوم کا جملہ کہ 3 باتیں میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، پوچھا مولا علم امامت سے، کہا کہ نہیں، قانون قدرت سے۔ اس کا بیٹا اور اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی حشر کرے گی۔ اس کے رزق میں خدا ایسے وقت میں تنگی ڈالے گا جب وہ سب سے زیادہ مجبوری کے عالم میں ہوگا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ایسی ایسی بلا اس پر نازل ہوگی کہ وہ حیران ہو جائے گا، اور اس وقت یہ سوچے گا کہ میں نے کس کے حق میں کیا برائی کی ہے، یہ بلائیں آ رہی۔ کون ہے جو اپنی ماں کے دل کو اذیت پہنچاتا اور اس کی ماں اس سے ناراضگی سے دنیا سے رخصت ہو رہی، ابھی خدا کچھ نہیں کرے، اس لیے کہ خدا بھی ایسے لوگوں کو مہلت دیتا، ابھی دولت بھی آ رہی، ابھی پیسہ بھی آ رہا، ابھی آرام بھی آ رہا، اور پھر ایسے وقت میں جب یہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا پیسے، ایک دم خدا رزق کا دروازہ بند کر دے، یہ آدمی رشتہ ملا بھی نہیں پائے گا کہ 10 سال پہلے جو میں نے ماں سے گستاخی کی ہے اس کا نتیجہ، 10 سال پہلے کی بات کس کو یاد رہتی؟ خصوصاً اگر کوئی گناہ کیا، نیکی کی ہو تو 100 سال بھی یاد رہتی اور 100 مرتبہ جتائی بھی جاتی، مگر گناہ اب اس کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور ایسے وقت میں اس کا دروازہ بند ہو کہ اس سے زیادہ مجبوری کا وقت کچھ نہیں۔ جوان بیٹا آپریشن کے ٹیبل پہ پڑا اور ایک دوا لانا ہے اور دوا کے پیسے نہیں، وہ جو سونے میں کھیل چکا، خدا اس کے ساتھ کھیلے گا اگر وہ ماں کے دل کو اذیت پہنچا چکا۔ 15 سال گزر گئے، ایک جملہ کبھی ایسا کہہ گیا تھا کہ ماں کا دل ٹوٹ گیا، اس نے تو توجہ ہی نہ دی، خدا تو دیکھ رہا، ایسی ایسی مصیبتیں اس پہ آنے لگیں گی، یہ خود حیران ہو کے سوچے ارے یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ خصوصاً اگر 15 سال بعد یہ دیندار بن چکا تو اور حیران ہوگا، مگر ماں کے دل کی تکلیف پروردگار ہر چیز کا انتقام چھوڑ سکتا، اس گناہ کا انتقام ترک نہیں کرتا۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی جیسے کے بیٹے حکم دیا جا رہا کہ تمہیں اپنے باپ کا احترام رکھنا، اور کون عبداللہ ابن ابی، ادھر رسول نے لشکر اسلام تیار کیا اور فوراً کہا کہ نکل چلو مدینے سے، اس لیے کہ پیغمبر حتی الامکان یہ چاہتے کہ خیبر پر اچانک حملہ ہو، خیبر والوں کو اطلاع نہ ملے اور اچانک لشکر اسلام ان کے سر پر پہنچ جائے، مگر عبداللہ ابن ابی فوراً خط لکھا اور یہ خط سرکار خیبر کے نام بھجوایا، اور خط میں یہ تھا کہ اے خیبر والوں، لشکر اسلام تمہارے پیچھے آ رہا، پیغمبر اپنی فوج لے کے روانہ ہونے والے، اور دیکھو اگرچہ مسلمان بظاہر بڑے بہادر نظر آتے مگر ان سے ڈرنا نہیں،
اور قلعے میں بند ہو کے ان کا مقابلہ نہ کرنا، میدان میں آ کے مقابلہ کرنا. یہ خط بھیجا سردار خیبر کو، یہ خط ملا. ذرا وہ گھبرائے. تمام بڑے بڑے سرداروں کی میٹنگ، جس کے اندر سلام ابن مشلم نام کا ایک سردار بھی، اسے بھی بلائے. یہ سب سے زیادہ بوڑھا اور تجربے کار انسان خیبر، سب کو جمع کیا. کہا یہ خط آیا ہے، کیا مشورہ؟ سب خاموش سوچ رہے. وہی سلام کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن ابی پر مجھے کبھی بھروسہ نہیں. جو اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیتا تو دوسرے کے حق میں کیا بہتر ہو، مگر اس وقت اس کا مشورہ سب سے مناسب. اسی کے مشورے پہ عمل کرنا. قلعوں سے باہر، قلعوں کے اندر بند ہو کے نہ بیٹھ جانا، قلعوں سے باہر نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے. وہ تو مشورہ دے کے چلا گیا. قلعوں سے باہر نکلنا، قلعے میں بیٹھ گئے مارے جاؤ، وہ تو باہر چلا گیا. مگر اب دیکھیے بعض اوقات خدا دشمن کے ہاتھ سے فائدہ پہنچا دیتا. وہ جو مدینہ کے 2 یہودی قبیلے نکالے گئے اور خیبر میں آئے تھے، جب وہ خیبر میں آئے تھے تو اس دن سے وہ مسلمانوں کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، تعریف نہیں کر رہے تھے، مگر اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے. جب خیبر کے آدمی پوچھتے تو تھے تم اتنے پرانے مدینے کے رہنے والے، مسلمانوں نے تمہیں کیسے نکال دیا؟ ارے وہ تو بڑے طاقتور، ارے وہ تو بڑے بہادر، ارے ایسی تلوار چلاتے، ایسے ایسے نوجوان ہیں ان کے پاس. تو بعض اوقات دشمن خود ہمارا پروپیگنڈا کرتا، ایک ایسا خوف اور روک طاری ہو جاتا. ان قبیلوں نے فقط یہ شرمندگی مٹانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم ہار کے آگے مسلمانوں کی طاقت کا ایک ہوا بنائے، ہوا یہودیوں کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں مسلمان طاقتور، اور کہا وہ تو اتنے طاقتور. ابھی سردار مشورہ دے کے گیا، سلام نامی سردار. تو خیبر کے سردار نے ان سے کہا تم کچھ بتاؤ، تم تو پرانے رہنے والے ہو مدینے، کہا مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ، قلعوں میں بیٹھ کے مقابلہ کرنا. اور یہ والا مشورہ وہ کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا. آئندہ منگل تقریر نمبر 111 میں آپ سماعت فرمائیں. خیر، اس مشورے کو جو تجربے کار سردار کے مشورے کے خلاف قبول کر کے یہ طے کیا گیا کہ ہم لوگ قلعہ بند ہو جائیں اور اطراف کے سارے قبیلوں کی مدد کو حاصل کیا جائے. لیکن مدینے میں اب تک جو کچھ چھوٹے موٹے یہودی باقی تھے، قبیلے تو سارے نکال دیے گئے، مگر کچھ چھوٹے چھوٹے یہودی خاندان مدینے میں رہ رہے تھے. ان تک یہ اطلاع پہنچی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو مسلمانوں کی موت آ گئی. 1400 ہمارے 14,000 نوجوانوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اب تو یہودیوں کی موت آ گئی، اب تو مسلمانوں کی موت آ گئی. اور اس کے لیے یہ یہودی اتنے بے چین ہوئے کہ ہر وہ مسلمان جو خیبر کے لشکر میں شامل ہو کے جا رہا تھا، یہودیوں نے اس سے اپنے قرضے واپس مانگنا شروع کر دیا. جو قرضے، یہودیوں کا سب سے بڑا بزنس شراب کا تھا اور سود کا تھا. سود پہ پیسہ پھیلایا ہوا تھا اور اب تک اسلام میں سود حرام نہیں ہوا تھا. تو مسلمانوں نے بھی یہودیوں سے پیسہ لیا ہوا. البتہ یہ جو واقعہ ہے یہ بغیر سود والا واقعہ. تو جس وقت یہودیوں کو اطلاع ملی، اب دیکھیے خیبر کے یہودی مسلمانوں سے ڈر رہے، مدینے کے یہودیوں اپنے ساتھیوں کی طاقت سے بڑا اعتماد. چنانچہ جب اطلاع ملی کہ 14,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو سوچا کہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ تو سب مر جائیں گے، ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے. عبداللہ ابن ابو خدارہ سلمی، ان کا تو خصوصی واقعہ کہ جس یہودی نے ان کو قرضہ دیا تھا 5 درہم، اس نے ان کے گھر پہ آ کے دستک دی اور کہا کہ میرا قرضہ واپس کرو. تو جواب دیا انہوں نے کہ بھائی اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف 2 درہم، اور یہ بھی گھر کا خرچہ ہے، ضروری خرچہ. کہاں سے واپس کرو؟ ہاں اتنا یقین رکھو کہ ابھی ہم خیبر جا رہے، خیبر سے واپس آئیں گے، خیبر سے واپس آئیں گے تو مال غنیمت لے کے آئیں گے، بس پھر میں تمہارا قرضہ دے دوں گا. اسے ایک گارنٹی دی کہ تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہو. اس نے کہا لگایا، کہا کہ یہ تو تم نے اور الٹی بات کر دی. ارے خیبر کا نام لے کے تو تم نے مجھے یاد دلا دیا کہ تمہیں تو واپس آنا ہی آنا، واپس ہی نہیں آنا. عبداللہ ابن ابو خدارہ سلمی حیران ہوئے، یہ کیسے کہہ دیا واپس نہیں آنا؟ کہا کہ خیبر کو تم نے کیا مکہ سمجھ رکھا؟ وہ مکے والے تھے جو ہمیشہ تمہارے سامنے سے بھاگ جاتے تھے، جو ہمیشہ تمہیں فتح حاصل کرنے کا موقع دیتے. خیبر میں ہمارے جوان
وہاں سے کسی کے زندہ واپس آنے کا امکان ہی نہیں ہے، اب تو مجھے اپنے 5 درہم لینا ہی لینا۔ عبداللہ ابن ابو خدرہ سلمی نے کہا کہ بھائی فقہ اسلامی بھی یہی جو ہمارے رسول نے تعلیم کہ اگر قرضہ لیا واپسی کی نیت ہو مگر حیثیت نہ ہو تو قرضہ واپس کرنا واجب نہیں۔ وہ یہودی سیدھا رسول کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے رسول، آپ امین ہیں، مگر آپ کے شہر میں یہ کیسا ظلم ہو رہا کہ ایک نوجوان نے میرے 5 درہم لی، آپ کا دوست، آپ کا صحابی، آپ کا ساتھی، آپ کا لشکری، اور اب وہ واپسی سے انکار کر رہا۔ پیغمبر نے فوراً عبداللہ ابن ابو سلمہ کو بلایا اور کہا کہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیفیت، قرضہ لیا، وعدہ ہے کہ میں واپس کروں لیکن حیثیت نہیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک، مگر کسی طرح سے اس کا پیسہ اس کو واپس کر۔ دیکھیے فقہی مسئلہ کہ اگر ہم قرضہ لے چکے، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ اور خرابی نہیں، حیثیت نہیں ہے واپس کرنے، ہم گنہگار نہیں، اور جو ضروریات کا پیسہ وہ ہم روک سکتے، پر سیدھے کے گھر کے راشن کے پیسے پڑے اور جس نے قرضہ دیا وہ کہتا اس میں سے میرا قرضہ واپس کرو، یہ بات نہیں مانی جائے۔ مگر مسلمان اور یہودی کا ٹکراؤ ہوا، پیغمبر نے کہا کہ ہے میرے ساتھ ایک یہودی اسلام کی توہین نہ کرے، حیثیت نہ ہونے کے باوجود اس کا قرضہ دے دو۔ اب کہاں سے دے؟ گھر واپس آئے، سوچا ان کے پاس پہننے کو صرف ایک لباس تھا، یہ خیبر کے ایک مجاہد کا واقعہ ہے، صرف ایک لباس تھا جسے پہن کے جا سکتے تھے خیبر، باقی گھر میں پہننے کے کپڑے تو تھے گھر کے باہر، لیکن پیغمبر کا حکم آ گئے، بازار میں گئے اسے بیچ دیا، 3 درہم اس سے ملے، 2 درہم پڑے تھے، 3 تو 5 لا کے یہودی کے ہاتھ میں تھے، مگر اب بے لباس ہو گئے۔ بے لباس کا مقصد کہ مثلاً خالی بنیان اور شلوار کسی کے پاس رہ جائے تو کس طرح سے وہ لشکر میں شامل ہو اور باہر جائے، بے لباس ہو گئے۔ ایک مسلمان کو اطلاع ملی، اس نے ایک جوڑا ان کو بطور ہیبہ دے دیا، پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر نے پوچھا کہ کیا تم یہودی کا حق دے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مگر یہ کیفیت 2 درہم رکھے تھے کہ کوئی بھی ایک دم پریشانی آ جائے بچوں کو تو ان کے لیے اس کو میں خرچ کروں، اور ایک جوڑا تن کا تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا۔ پیغمبر نے کہا بس یاد رکھو اللہ تمہارے لیے بہتری کرے گا، اور 1 مہینہ بھی نہیں گزرا یہ لشکر اسلام خیبر گیا، خیبر سے واپس مدینے آیا، کامیاب و کامران ہو کے آیا، مگر سب سے بڑی بات کہ خیبر سے جو کنیزیں لائی گئی اور مجاہدین میں تقسیم کی گئی، یہی عبداللہ ابو خدرہ سلمی ان کو بھی ایک کنیز ملی، اور اب اتفاق دیکھیے، یہ اتفاق نہیں، یہ نظام پروردگار، یہ جو کنیز ان کو ملے یہ اسی یہودی کی انتہائی قریبی رشتے دار خاتون تھی جو 5 درہم کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھی، اور اگرچہ اس کی فقہ میں بھی، اسلامی فقہ میں بھی اور عرب کے قانون میں بھی یہ اجازت تھی کہ جس کی حیثیت نہ ہو وہ قرضہ روک سکتا، مگر اس نے تمام قوانین کو توڑا اور کہا مجھے پیسے چاہیے۔ اب اسے پتا چلا کہ میری اتنی قریبی رشتے دار کنیز بنا کے لائی گئی، اور عبداللہ ابن ابو خدرہ اس کنیز کو فروخت کرنے جا رہے، گھر میں نہیں رکھے، فروخت کرنے جا رہے۔ اب وہ آتا اور کہا 5 درہم کی بات، کہا 500 یا 5000 درہم وہ دیتا اور اس کنیز کو خرید کے لے جاتا، اور اس وقت یہی اس کو جواب ملتا کہ اگر تو نے اس وقت میری زحمت کا خیال کیا ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ کرنی کرتا، لیکن جو اس وقت تیرا سلوک تھا تو ابھی بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، لیکن بالکل بازاری، جس طرح مارکیٹ اور بازار میں قیمت طے پاتی، تو یہ پروردگار عالم کا ایک وعدہ بھی کہ اگر تم خدا کے خاطر کبھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، کسی مسئلے میں آپ کو فائدہ ہو رہا اور آپ کو کام کرے، وہ تو کوئی نیکی نہیں، لیکن نقصان ہو رہا اور خدا کی خاطر آپ کو عمل انجام دے، شروع میں نقصان ہوگا، نوکری چلی گئی، رشوت کا پیسہ چلا گیا، فراڈ کا پیسہ ہاتھ سے نکل گیا، مکان چھوڑنا پڑا، گاڑی بیچنا پڑی، لیکن بعد میں یقیناً برکت ہی برکت ہوگی، اور بہرحال برکت اس دنیا میں ملے نہ ملے۔ یہی کتنی خطرناک بات کہ انسان لوگوں کا حق اپنی گردن پہ لے کے جائے۔ خیبر اس کی گواہ، بس ایک چھوٹی سی روایت، اگر کہ یہ واقعہ بعد میں آنا، لیکن موضوع ایسا بن گیا۔ اسی خیبر کی لڑائی میں کچھ مسلمان شہید ہوئے، 93 یہودی مارے گئے، 15 یا 17 مسلمان، زیادہ سے زیادہ 20۔ ان 20 میں مدغم بھی تھے،
جو پیغمبر کے غلام تھے. اب ڈبل فضیلت، غلام رسول بھی ہے، شہید راہ خدا بھی ہے. ایک تو رسول کی غلامی ہی کتنی بڑی فضیلت، اور پھر کہاں شہادت وہ خود اپنی جگہ ایک مستقل فضیلت. جب قبر میں لوگوں کو دفن کیا گیا بعد غزوہ خیبر، تو مسلمان ایک ایک کی قبر پہ جاتے اور اسے مبارکباد دیتے، کیونکہ اس زمانے میں صحیح اسلامی فکر تھی. اللہ کے نام پہ شہید ہو جانے والا قابل مبارکباد. ویا لیتنی کنت معکم، مبارکباد دیتے، کاش ہم شہید ہو. مدغم کی خبر پہ مبارکباد. اچھا اب جتنا اسلام کہتا ہے اتنی مبارکباد نہیں، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا. شہادت مبارک ہو، درجہ مبارک. اور کہا اے مدغم، ہمیں پتا ہے تم اس وقت جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہو، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. پیغمبر نے سنا چوک کے موڑے. بات تمہیں کس نے بتایا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا؟ اللہ کے رسول. واقع بات ہے کہ جس نے شہادت کو حاصل کیا اور آپ کی غلامی کی سعادت اس کو ملی، وہ جنت میں جائے تو کہاں جائے؟ پیغمبر نے کہا سن لو، اس کی ساری قبر اس وقت آگ سے بھری ہوئی، پوری قبر آگ سے بھری ہے، یہ آگ میں جل رہا. ان لوگوں کے لیے ہے یہ واقعہ جو جہنم اور قبر کے عذاب پہ یقین رکھتے. باقی لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر سکتے، جو عذاب قبر اور عذاب جہنم پہ یقین رکھتے. پیغمبر صادق ہے، مگر پیغمبر کی سچائی کی ہمارے یہاں تقسیم ہو جاتی. فلاں مسئلے میں کوئی بات کہے تو سچی، فلاں مسئلے میں کہیں تو ذرا غور کرنا پڑے گا. خیر، غزوہ خیبر ہمارا موضوع. خیبر کا واقعہ، پیغمبر نے کہا تم جسے جنت کے باغ میں سمجھ رہے، ساری قبر آگ سے بھری ہے، آگ میں جل رہا. کیوں اللہ کے رسول کیا اس نے غلطی کر لی؟ کہا ایک مرتبہ مال غنیمت جمع ہو رہا، حکم اسلام کا، بس یہ آخری جملے ہیں، حکم اسلام کا جب دوران جنگ کافروں سے جتنا مال ملے سب لا کے ایک جگہ جمع کرو، پھر پیغمبر تقسیم کریں گے. تو مال غنیمت جمع ہو رہا، اس نے جتنا مال غنیمت لوٹا وہ سب لا کے جمع کر دیا، مگر اسے چادر کی ضرورت اور اتفاقاً اسے کافر سے چادر مل بھی گئی، وہ جمع نہیں کرائی، اپنے استعمال میں لے آئی. مال غنیمت سارے مسلمانوں کا حق، کم سے کم سارے مجاہدوں کا حق، بغیر اجازت کے اپنے استعمال میں لے آئے. دنیا میں ایک چادر اوڑھی تو کم سے کم قبر میں آگ کی چادر اوڑھی جائے گی تاکہ پھر پاک ہو کے جنت جانے کے قابل رہے. اچھا عذاب ہوتا بھی اسی لیے تاکہ ہم جنت کے قابل ہو سکیں. پاکیزگی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مدغم رسول کے کوئی بہت پرانے غلام نہیں، بہت پرانے غلام نہیں، ان کے اسلام کو شاید 1 مہینہ گزرا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو چادر لوٹی تو کوئی 20-25 سال کا گناہ نہیں تھا، شاید 2-4 دن یہ چادر اوڑھی، وہ 2-4 دن کی چادر قبر میں آگ کی چادر بن گئی. اس لیے کہ حقوق الناس کا مسئلہ اتنا حصہ، اس لیے کہ واقع کسی کا قرضہ اپنی گردن پہ لے کے انسان چاہے تو چاہے شہید بھی جا رہا وہ آسانی سے بخشا نہیں جائے گا. ہمارے یہاں کاروبار میں ہر پارٹنر دوسرے کا حق مارتا. ہمارے یہاں قرضہ دینے، ہر قرضہ لینے والا قرضہ لے کے بھول جاتا، دے کے کبھی نہیں بھولتا. ہمارے یہاں میراث میں جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اسے شیر مادر کی طرح حلال سمجھتا. ہمارے یہاں مذہبی اداروں میں مسجد، امام باڑہ، اسکول، مدرسے، مجالس، سبیل چندے کے اندر لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کام لیا جاتا اور کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی شرعی ذمہ داری. خیبر کے واقعے میں 2 واقعے آپ نے سنے کہ جس مومن نے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا، اپنا کرتا تک اتار دیا تن کا، اللہ کی خاطر اسے پروردگار نے اجر کتنا بڑا دیا. اور اسی خیبر میں آپ نے سنا جس نے چادر میں بے احتیاطی کی تو خدا نے اس کی فضیلتوں کے باوجود اسے سزا کتنی سخت دی. کہ واقعا حقوق الناس کوئی آسان مسئلہ نہیں. اور خیبر کی لڑائی کا اول اور آخر واقعہ، پہلا واقعہ ہے ابھی لشکر اسلام مدینے سے چل رہا، جس نے بتایا اللہ کتنی برکتیں دے گا اگر آپ دوسرے کا حق پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیں. اور آخری واقعہ جو لڑائی کے بعد عذاب بتایا. مگر خیبر کے واقعے کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے لیے تو اس سے اہم مثال موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ قرضہ اپنی گردن پہ لے جانا چاہے وہ شہید راہ خدا بھی کیوں نہ ہو، کتنا اہم مسئلہ. دربار ابن زیاد سے مسلم ابن عقیل گرفتار ہو کے لائے گئے. قرضے کی بات آئی. ایام اعظم میں غم کا ایک ایسا ماحول ہوتا کہ مصائب کے دوران
ان واقعات کی جانب توجہ نہیں ہوتی. مسلم گرفتار ہو کے لائے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آخری وصیتیں کیا تھی تو مسلم کی آخری وصیتیں کیا تھی؟ 3 ہی تو وصیتیں تھیں، اس میں سے ایک کو تو ماننے سے انکار کر دیا گیا. میرا آقا اور مولا میرے خط کی بنا پر کوفے کی جانب آ رہا، کسی کو بھجوا کے یہ پیغام دیا جائے کہ آقا کوفے کا ارادہ نہ کر، پیاسا ہوں پانی چاہیے، اور میرے گردن پہ قرضہ، یہ تلوار اور زرہ کو فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کیا جائے. جو ارباب حضرت مسلم جیسی شخصیت، اتنا بلند مقام، شہیدوں کا سفیر، شہیدوں کا استقبال کرنے والا، شہدائے کربلا میں پہلے نمبر اولیت کا شرف حاصل کرنے والا، مگر قرضہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایسے وقت میں بھی مسلم کو قرضے کی فکر تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب انسان کے ذہن کوئی زیادہ بڑی پریشانی آ جاتی تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ذہن سے نکل جاتے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اور پریشانیاں، کپڑے مثلاً دھلنے دیے ہیں ڈرائی کلین میں، وہاں سے جا کے لے آؤ، فلاں چیز گھر میں ہے جا کے خرید لاؤ، فلاں سے وعدہ تھا آج ملاقات پہ جا کے ملاقات کرو، باپ کی یا ماں کی یا جوان بیٹے کی میت ہو تو یہ ساری باتیں ذہن میں رہتی ہیں، یہ ایک دم نکل جاتی. فطرت انسانی کہ بڑا غم چھوٹے مسئلوں کو دبا دیتا. مسلم کے ذہن اس وقت سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر میرا آقا حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑا. اور مسلم کو معلوم ہے حسین تنہا نہیں ہے، زینب بھی حسین کے ساتھ ہے، ام کلثوم بھی حسین کے ساتھ ہے، حسین کا ناموس بھی حسین کے ساتھ ہے، حسین کی بچیاں بھی حسین کے ساتھ ہیں. اور باب اعظم مسلم کے ذہن میں یہ پریشانی کتنی بڑی ہوگی، میرا آقا، اہل حرم، یہ سیدانیاں، یہ سب ان رحمتوں میں نہ پڑنے پائے. اس فکر کے دوران مسلم کو یہ یاد آ جانا کہ مجھ پر اتنا قرضہ اور اس قرضے کو ادا کر کے جانا، کیا یہ بتانے کو کافی نہیں ہے کہ حقوق الناس خصوصاً قرضہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک طرف امامت کا تصور، ایک طرف محبت حسینی کے تقاضے، ایک طرف خاندان رسالت کی عزت و ناموس کا خیال، مگر قرضے کا گناہ، قرضے کی ذمہ داری، قرضے کی پریشانی وہ بھی ذہن میں ساتھ ساتھ ہے. بس دربار ابن زیاد میں مسلم کا ادائیگی قرض کے لیے وصیت کرنا، اس سے بڑی اب کوئی دلیل ایک مومن کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دعوی محبت مسلم ابن عقیل کیسا ہے. مسلم نے ایک مرتبہ یہ وصیتیں کر لی، مسلم کی وصیتوں میں سے کچھ پہ عمل ہوا، کچھ پہ عمل نہ ہوا، مگر اس کے بعد خود مسلم پہ کیا گزری یہ سن لیجیے. اس مسافر کی زبانی جسے عباس علمدار نے آواز دے کے روکا تھا، حسینی قافلہ راہ کوفہ میں ہے، ایک جگہ ایک منزل پہ قیام کیا ہے. عباس حسین کی مسند کے قریب آئے، آقا کوفے کی جانب سے کوئی مسافر آتا نظر آ رہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے اپنے بھائی مسلم کا حال دریافت کر لوں. بہت دن ہوئے ہیں مسلم کی کوئی اطلاع نہ ملی. حسین ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر کہا جاؤ عباس اسے بلا دلا. وہ شخص آتا ہے، حسین کو سلام کیا. میرے مولا نے سوال کیا، یہ بتاؤ جب تم کوفے سے چلے تھے تو میرے بھائی مسلم کی کیا حالت تھی؟ ہاتھوں کو جوڑے کہا آقا بس 3 دن گزر چکے تھے، کٹا ہوا سر دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹک رہا تھا، بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا. حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے، خیمے میں آئے، زینب کو آواز دی، زینب بہن ذرا مسلم کی بچی کو تو میرے پاس لے کے آنا. زینب چلی. یہ زینب کی بہن کی بیٹی ہے، یہ زینب کی بھانجی ہے، مگر حسین نے کہا زینب ایک بات کا خیال کرو، اسی طرح نہ لانا، تیار کر کے لانا، نیا لباس پہنا دینا، بالوں میں تیل ڈال دینا، سر میں کنگھی کر دینا، آنکھوں میں سرما لگا دینا، چہرے کو دھلا دینا. زینب جاتی ہے، بھائی کی خواہش کے مطابق اپنی بھانجی کو تیار کر کے لائی. حسین نے اپنی آغوش میں بٹھایا. بقرعید
بقرعید ابھی ابھی گزری ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دی، سکینہ بیٹی وہ گوشوارے تو لے کے آ جو اس عید پر میں نے تجھے تحفے میں دیے ہیں۔ بچی گوشوارے لے کے آئی، حسین نے گوشوارے لیے، اپنے ہاتھ سے مسلم کی بچی کو یہ گوشوارے پہنائے اور پھر سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بڑی کم سن بچی مگر حسین جیسے ماموں کی بھانجی ہے، علی جیسے نانا کی نواسی ہے، ایک مرتبہ طلب کے کہا ماموں آج تو آپ اس طرح ہاتھ پھیر رہے جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ ارے ماموں صرف اتنا بتا دیجئے میرا بابا تو خیریت سے ہے، میں یتیم تو نہیں ہو گئی، بس ہمارا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ کہیں اے یتیم مسلم ہمارا پرسہ لیجیے، آپ یتیم ہوئی ہمارا پرسہ لیجیے، مگر پھر بھی اتنا جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے آپ کی یتیمی کربلا کی یتیمی کی طرح تو نہ تھی۔ ارے کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تو ملا، کوئی گوشوارے پہنانے والا تو ملا، آئے وہ کربلا کی یتیمہ سکینہ یتیم بھی ہوئی، کہیں سے تماچے کہیں سے کوڑے اور کہیں سے گوشوارہ چھیننے والے۔ ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا مسلم ابن عقیل کے مصائب کا واسطہ، دختر مسلم کی یتیمی کا واسطہ، خاندان اہل بیت کے ان تمام یتیموں کے واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس اعضاء میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا اس ماہ رجب کی اس 13ویں تاریخ کا واسطہ جس میں کلام علی تو مشکل کشائے کائنات ہے، اللہ نے مشکلات ہے اس دنیا میں آیا، تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کی بحق میں علی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، خصوصاً مرج وقت عالم دورہ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی دامت اللہ العالی جن کے بارے میں ان کی طبیعت کے بارے میں بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، پروردگارا تو جب واسطہ علی اور شہدائے کربلا کو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگارا کربلا کی شہادت کا واسطہ اور میرے مولا کا واسطہ جو ہر مرنے والے کے سراہنے آتا ہے، صاحبان ایمان میں جتنے مرحومین ہیں خصوصاً جن جن مرحومین کا آج سال ثواب ہے ان سب کو شفاعت علی نصیب فرما۔ اور پروردگارا جس اسلام کے لیے آل محمد نے اتنی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کی، ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام اور ولادت علی کی خوشی کو کامل کرنے کے لیے علی ہی کے وارث اور فرزند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔